بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کے آج کے اس درس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف اور ان صحابہ پر لعنت کا کیا حکم ہے، اس موضوع سے متعلق ایک سوال ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مراتب اور مقام کو دیکھیں اور پہچانیں کہ کس محنت اور کس ایمانی قوت کے ساتھ اپنی جان، مال، تمام چیزوں کو قربان کیا، لیکن اس کے باوجود آج کئی ایک جماعتیں اور ایسے طبقے ملیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر لعن طعن کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ اسے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام کے فضائل کے سلسلے میں آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنی درجے اور کتنے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں صحابہ کرام۔ قرآن کی آیات کو اٹھائیں اور پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو مقام بیان کیا ہے اور اپنی رضا کا جو اظہار اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے صحابہ کرام سے، وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ المہم، سائل کا سوال کچھ اس طرح تھا کہ مشاجرات یا مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے۔ سائل کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فضیلت الشیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت مشاجرات صحابہ کے بارے میں توقع سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک مجتہد تھا، جس کا اجتہاد درست تھا اس سے 2 گنا ثواب ملے گا، اور جس کا درست نہ تھا اس سے بھی اجتہاد کا ثواب تو ضرور ملے گا اور اس کی غلطی معاف ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل و مناقب سے کتاب و سنت کے صفحات لبریز ہیں، لہذا ہم ان کی غلطی یعنی ہم ان سب کو صحابہ کرام کو جو ہے ہم ان سب کو عادل سمجھتے ہیں اور ان کی غلطی کے نکیر نہیں کرتے ہیں۔ اگر اجتہاد کیا صحابہ کرام نے اور ان کا اجتہاد صحیح رہا تو 2 گنا ثواب، اور اگر کہیں غلطی ہوئی تو اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، انہیں اجتہاد کا ثواب ملے گا۔ لہذا ہم ان سب کو عادل سمجھتے ہیں اور سب کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ ہم ان رافضیوں سے اظہار برات کرتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا صحابہ کرام میں سے کسی شخص کو ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی پر بھی طعن کرے یا لعنت کو جائز سمجھے وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں تک فضیلت الشیخ
ابن جبریر رحمۃ اللہ علیہ نے سائل کے اس سوال کا جواب دیا جو بالکل ہمارے سامنے واضح طور پہ سمجھ میں ہمارے آ گیا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی ہم چاہے وہ ان کے اجتہاد صحیح رہا ہو یا اجتہاد غلط رہا ہو وہ ثواب کے مستحق ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے کو یہ استطاعت اور بساطت نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کے اوپر ہم نکیر کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مقام سمجھنے، ان کی عزت کرنے اور ان کے اجتہاد اور انہوں نے جو اپنی محنت صرف کی ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں اسے سمجھنے اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔